السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کا فیوریٹ ناول تیرے شہر ستمگر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے میں مزید انتظار نہیں کرواتی اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 22۔ ناشتہ کرنے کے بعد بینی دوا کے زیر اثر سو گئی تھی۔ کاشان بھی ہوٹل کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جب تک وہ میٹرو بس سروس کے ذریعے ہوٹل پہنچا تو چلچلاتا ہوا سورج بالکل سر پر آ کے آگ برسانے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کے اندر آیا تو وہاں داخلے حصے پر پہلے ہی اسے پاشا، عاشر اور بابر کھڑے ملے۔ وہ بھی ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا اس حملہ کرنے والے کے بارے میں؟ بابر نے عاشر سے پوچھا۔ غالباً وہ بھی ابھی وہاں پہنچا تھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، اس نے گول مول جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بابر نے ناسمجھی سے ماتھے پر بل ڈالے۔ آئیے میرے ساتھ، وہ کہہ کر ایک جانب بڑھا تو یہ تینوں بھی اس کی پیروی میں آئے۔ وہ لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے تھے جسے آفس کی شکل دی ہوئی تھی، اور وہاں موجود اکلوتی ڈیسک پر ایک آدمی بیٹھا کمپیوٹر آپریٹ کر رہا تھا۔ گڈ آفٹرنون سر۔ عاشر کو دیکھ کر وہ ادب سے کھڑا ہو گیا کیونکہ آج چھان بین کے دوران عاشر اپنی ڈیوٹی کا تعارف کروا چکا تھا۔ کل رات والی فوٹیج پلے کرو، سر کے جنبے سے جواب دیتے ہوئے عاشر نے حکم جاری کیا۔ وہ سر ہلا کر واپس کرسی پر بیٹھا اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ یہ سب بھی تشویش زدہ سے پاس ہی کھڑے تھے۔ یہ لیجیے سر۔ اس نے فوٹیج پلے کر دی۔ یہ ہوٹل کے باہر لگے کیمرے کی فوٹیج ہے، عاشر نے سب کو بتایا۔ کمپیوٹر اسکرین پر جو منظر چل رہا تھا وہ رات ہونے کے باعث کافی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ روشنی کے نام پر ہوٹل کے باہر صرف ایک لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی۔ رات کے 10:36 ہو رہے تھے جب اچانک عاشر ہوٹل سے باہر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیچھے عجلت میں یہ چاروں بھی نکلے۔ یہ سب آگے تھے اور بینی ان کے پیچھے تھی۔ وہ ہوٹل سے نکل کر تھوڑا ہی آگے بھاگی تھی کہ اچانک کسی نے آ کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس شخص کی پشت کیمرے کی جانب تھی، جس میں بس اتنا نظر آیا کہ اس نے کالے رنگ کی ہوڈی پہن کر سر پر اس کا ٹوپا لیا ہوا ہے۔ وہ بینی کو اسی طرح دبوچے الٹا قدم پیچھے ہوا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ بس یہی پتہ چلا ہے کہ وہ بلیک ہوڈی والا کوئی شخص تھا جس نے ان پر حملہ کیا، اور اس کی کوئی شناخت نہیں پتہ چل سکی ہے۔ عاشر ان سب سے مخاطب ہوا جو بغور فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ بلیک ہوڈی تو لاکھوں لوگ پہنتے ہیں، صرف اس کی بنا پر ہم بھلا کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ کاشان کو کچھ ہاتھ نہ آنے پر ملال ہوا۔ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ پتہ چلا بھی اور نہیں بھی، اس نے اپنی بات دہرائی۔ وہ سب یوں ہی خالی ہاتھ اس روم سے باہر آ گئے۔ افضل کا کچھ پتہ چلا؟ بابر نے عاشر سے پوچھا۔ سب واپس داخلی دروازے باہر داخلی حصے میں آ گئے تھے۔ نہیں، وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سب گھوم پھر کر واپس وہیں آ جاتے تھے جہاں سے چلتے تھے۔ کوئی ایک ذرا بھی ایسا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جو اس گتھی کو سلجھانے کی امید ہی دلا دے۔ بینی کیسی ہے اب شانی؟ پاشا اس سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے، جب میں گھر سے نکلا تو سو رہی تھی، اس نے مختصراً بتایا۔ دوپہر کے وقت کی چلچلاتی گرمی نے خاصا برا حال کر رکھا تھا۔ کاشان متواضع رفتار سے چلتا میٹرو اسٹیشن کی جانب جا رہا تھا کیونکہ یہاں سے اسے واپس ہاشمی ولا جانا تھا۔ وہ بس اسٹیشن کے نزدیک پہنچا تھا کہ یکدم ایک جانی پہچانی سے بلیک کار پاس رکی۔ وہ پل بھر کو چونک گیا۔ گھر جا رہے ہو؟ بابا نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بابر نے کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا لاک کھول دیا۔ وہ بنا کوئی حجت کیے چپ چاپ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ غالباً دونوں کی سوچ یہی تھی کہ جب ایک ہی راستے سے ایک ہی منزل پر جانا ہے تو کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ہم سفر بن جائیں۔ دوپہر کی گرمی طبیعت پر گراں تو تھی، لیکن اس سے تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا کہ سڑکوں پر بہت زیادہ ٹریفک نہیں تھا، جبکہ گاڑی کے شیشے بند ہونے کے باعث اندر بس اے سی کی ٹھنڈک نے باہر کی گرمی کو اندر آنے سے روک دیا تھا۔ کاشان اور بابر کے درمیان اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور یہ سفر مکمل خاموشی کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ اسلام آباد ایکسپریس وے سے گزر رہے تھے جو ان دونوں جڑواں شہروں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا۔
اس روڈ پر مزید گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں، لیکن ریئر مرر میں نظر آتی ایک سفید کار کاشان کو کچھ زیادہ کھٹک رہی تھی۔ بابر، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ وہ بھی متوجہ ہوا۔ ایک کار بہت دیر سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اس نے مشکوک انداز میں بتایا تو بابر نے بھی بیک ویو مرر سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ بابر نے کچھ کہے بنا گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جواباً وہ کار بھی اور تیزی سے پاس آنے لگی۔ اس کا نمبر نوٹ کرو کاشان، بابر نے حکم دیا۔ کاشان نے شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکالا، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ گاڑی پر تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے۔ گاڑی پر تو نمبر پلیٹ نہیں ہے، اس نے واپس سر اندر کرتے ہوئے بتایا۔ پیچھے آتی کار کا ڈرائیور شاید ان لوگوں کی توجہ محسوس کر چکا تھا، اسی لیے یہ لکا چھپی ترک کر کے وہ اب مقابلے پر اتر آیا۔ اس نے اپنی کار قریب لا کر بہت زور سے بابر کی گاڑی سے ٹکرائی تو بابر کی گاڑی کی ڈگمگا گئی۔ اس نے بمشکل اسٹیئرنگ تھام کر کار کو بے قابو ہونے سے بچایا۔ اس گاڑی کے چاروں کالے شیشے چڑھے ہوئے تھے، اس لیے یہ لوگ اندر سوار شخص کو نہیں دیکھ پائے جو جان بوجھ کر انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ تھا۔ اس پراسرار شخص نے آخری بار ایک زوردار دھکا ان کی گاڑی کو مارا، جس کے باعث بابر کے بازو پر شدید چوٹ لگی اور گرفت سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا۔ اسٹیئرنگ بے قابو ہوتے ہی گاڑی بیچ روڈ پر گھوم گئی۔ دوسری جانب سے پوری رفتار سے دیگر گاڑیاں اس طرف آ رہی تھیں، جن سے بچنے کے لیے کاشان نے فوری طور پر بے قابو اسٹیئرنگ کو تھاما اور اپنا پیر ایکسیلیٹر پر رکھتے ہوئے گاڑی روڈ کے کنارے پر لے آیا۔ یہ سب کچھ پل بھر میں ہوا تھا، اور اگر کاشان بروقت اسٹیئرنگ نہیں تھامتا تو روڈ کے بیچوں بیچ موجود ان کی گاڑی سے بہت بڑا حادثہ رونما ہو جاتا۔ ان کی گاڑی کی یہ غیر معمولی حرکات دیکھ کر کچھ گاڑیاں دھیمی ہو کر چند لمحوں کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر پھر آگے بڑھ گئیں۔ گاڑی روڈ کے کنارے روک کر کاشان فٹافٹ باہر نکلا اور دوسری جانب آ کر بابر کی سیٹ کا گیٹ کھولا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کاشان نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھا، کیونکہ وہ اپنا دایاں بازو پکڑے کراہ رہا تھا۔ ہاں، بس بازو میں جھٹکا آ گیا ہے شاید، اس نے بھی گاڑی سے باہر آتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے، جبکہ گاڑی پر بھی کافی ڈنٹ آ گئے تھے۔ کاشان نے آس پاس دیکھا تو اب اس سفید گاڑی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، شاید وہ فرار ہو گیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آخر وہ کون تھا اور انہیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ روڈ پر ہوئے اس حادثے کے بارے میں ان دونوں نے ناشر کو سوائے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ مزید کسی کو ایسے سوالات میں الجھا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے جن کا جواب خود انہیں بھی نہیں معلوم تھا۔ انہیں ہاشمی ولا آئے 2 روز ہو چکے تھے۔ بینی کی حالت اب قدرے بہتر تھی، لیکن افضل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے لوٹنے میں اب بھی چند روز باقی تھے، لہٰذا فی الحال انتظار کرنے کے سوا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے سر سے یہ پٹی کھل گئی، بی جان نے شکر کی سانس لی۔ جی، لیکن ڈاکٹر نے ابھی بھی آرام اور احتیاط کی تاکید کی ہے، نزدیک کھڑے کاشان نے بتایا۔ وہ لوگ کچھ دیر قبل ہی ہسپتال سے بینی کے چیک اپ کروا کر واپس آئے تھے۔ تو بھی کہاں ڈاکٹر لوگوں کی باتوں میں آ رہا ہے؟ ان کا تو کام ہوتا ہے ذرا سی باتوں کو بڑا بنانا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں، بیڈ کاؤنٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی بینی نے پھر اپنی بات دہرائی۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور جو ہدایات ڈاکٹر نے دی ہیں ان پر لازمی عمل کروائیں۔ اگر یہ زیادہ ناک منہ بنائے تو آپ اسے 2 تھپڑ بھی لگا سکتی ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے۔ کاشان اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا تو بینی اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ ارے نہیں، یہ تو بہت پیاری بچی ہے، میں بھلا اس پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گی؟ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ کاشان کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ بی جان بینی کی دوائیاں جگہ پر رکھنے لگیں جو یہ لوگ ابھی لائے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر کہیں چلی گئیں اور جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک گہرے جامنی رنگ کا پلین سوٹ تھا۔ تم کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ساتھ کپڑے نہیں لائی تھی، اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ سوٹ منگوایا ہے، دیکھو اچھا ہے نا؟ انہوں نے شیفون کی وہ فراک بیڈ پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا۔ وہ تھوڑی جھجکی۔ بالکل ضرورت تھی، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں اس ملک جہلیے میں، فریش ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہنو گی تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے رسان سے وضاحت کی۔ چلو اب جلدی سے یہ پہن لو، میں تب تک تمہارے لیے سوپ لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کا گال تھپکتے ہوئے کہہ کر کمرے سے چلی گئیں، جبکہ وہ سوٹ ہاتھ میں لیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ یہ ایک بس اڈا تھا اور یہاں سے عموماً دیہاتی علاقوں میں جانے کے لیے گاڑی ملتی تھی اور وہیں سے واپس بھی آتی تھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا، مگر گرمی اب بھی قائم تھی، جبکہ مسافروں کی آمد و رفت نے وہاں مخصوص گہما گہمی بنائی ہوئی تھی۔
ایک بس جو ابھی ابھی وہاں آ کر رکی تھی اس میں سے مختلف مسافر اتر رہے تھے۔ انہی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے شلوار قمیص پہن کر اپنے اوپر بڑی سی چادر اوڑھ رکھ کر اس سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی، گویا وہ کسی کی نظروں میں آنے سے بچ رہا ہو۔ سفری بیگ کندھے پر لیے محتاط نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیتا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ یکدم کوئی اس کی راہ میں آ گیا۔ وہ سٹپٹا گیا۔ ویلکم بیک، راہ میں آنے والے نے خوش دلی سے کہا، جسے دیکھ کر شخص کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ پورا دن چھوٹی بڑی مصروفیات میں کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور سورج چپکے سے غروب ہو گیا۔ سر پر چھائے گہرے سیاہ آسمان کے سینے پر موجود چاند چمک تو رہا تھا مگر اس کی چاندنی کچھ سونی سونی سی لگی۔ زمین کی رونق بھی ابھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی کیونکہ گھڑی کے کانٹے حرکت کرتے ہوئے 12 کے ہندسے کو چھونے والے تھے۔ ایک طویل سنسان صاف ستھری سڑک کے بیچوں بیچ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے سوچوں میں گم کاشان آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ وہ تو اس شہر میں اجنبی تھا۔ بس اس کا دل گھبرایا تو وہ یوں ہی گھر سے نکل آیا تھا، مگر اس شہر کا کوئی ایسا تھا جو اس کے لیے اجنبی نہیں، اپنا تھا، بہت اپنا۔ بہت مزہ آیا تمہارا شہر گھوم کر، اب جب تم میرے شہر آؤ گے تو میں تمہیں اتنا گھماؤں گی کہ واپسی پر تمہیں میرے شہر کے راستے حفظ ہو جائیں گے، بریرہ نے ایک بار چہکتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد چھوٹا سا ہے، پھر تو جلدی راستے یاد ہو جائیں گے۔ وہ جواباً اسے تنگ کرنے لگا۔ بریرہ نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے اس چھوٹے سے شہر میں قدم رکھنے کی، تم اپنے اس بڑے سے شہر میں ہی رہنا۔ اس نے ناراضگی سے دونوں بازو سینے پر باندھ کر منہ پھیر لیا۔ ارے، میں تو مذاق کر رہا تھا، اسلام آباد چھوٹا سا تھوڑی ہے، بلکہ پوری دنیا وہیں تو آباد ہے۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس روز تو اس نے مغالطہ آرائی کی حد کر دی تھی، مگر آج اسے وہ بات سچ لگ رہی تھی۔ جو لڑکی اس کی پوری دنیا بن گئی تھی وہ یہیں اسی شہر میں تو رہتی تھی، مگر یہ شہر اس کی طرح چہکتا ہوا نہیں لگا۔ اس کے بنا یہاں کی ہر چیز ویران تھی۔ یہ قمقمے، یہ عمارات، یہ فضا کیا ہے جو تم نہیں ہو تو اس شہر میں دھرا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں تمہارے شہر میں، اب تم بھی کہیں سے آ جاؤ نا مجھے اپنے شہر کی سیر کروانے کے لیے۔ میں یہاں کے راستوں سے انجان ہوں، تمہارے بنا بھٹک جاؤں گا۔ اس کے دل نے پوری شدت سے پکارا تھا اور نظریں اسے خلا میں کہیں ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ یہیں تھی، اسی شہر میں تھی، مگر وہ اس کے پاس نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ اس شہر کی فضا میں اب اس کی سانسوں کا لمس نہیں تھا، اب وہ شہر خاموشیوں کی باسی بن گئی تھی۔ اس کی یاد میں ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر پھسلا اور اس اجنبی شہر کی سونی سڑک پر کہیں گم ہو گیا۔ اجنبی شہر کے انجان راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے۔ ٹک ٹک کرتی گھڑی نے رات کا 1 بجا دیا تھا، مگر بیڈ پر بے چینی سے کروٹ بدلتی بینی پر نیند نہیں مہربان ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ تھک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بی جان کی دی ہوئی وہ جامنی فراک زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں ایسے ہی چھوڑ اس نے ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ہال میں اندھیرا تھا جہاں جلتے اکا دکا لیمپس نے مدھم سے روشنی کر رکھی تھی، لیکن وہاں ایک بات اسے تھوڑی غیر معمولی محسوس ہوئی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ جہاں تک اسے معلوم تھا کہ کاشان کا کمرہ اس کمرے کے ساتھ ہی تھا، بابر کا کمرہ اوپر تھا اور بی جان کا سامنے۔ ان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس کمرے میں کون تھا؟ وہ تجسس کے مارے اس طرف چلی آئی، ادھ کھلے دروازے کو مزید کھول کر اندر دیکھا تو رائٹنگ ٹیبل کے پاس کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، جس کی چوڑے پشت دیکھ کر وہ بخوبی پہچان گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ بابر بھی شاید اس کی آہٹ پہچان گیا تھا، اسی لیے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ گہرے جامنی رنگ کی پلین فراک پہنے، ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، کھلے بالوں سمیت وہ اس اداس اور سادے حلیے میں بھی بہت پیاری لگی۔ بینی تم؟ وہ پوری طرح اس کی جانب گھوم گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ وہ ہاتھ میں پکڑی ٹرافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب آیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم اس وقت یہاں؟ اس نے سادہ سے انداز میں سوال کیا۔ میں تو اکثر اپنا وقت یہیں گزارتا ہوں، ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا، یہ بریرہ کا کمرہ ہے۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ اس کی بات پر بینی نے بے ساختہ کمرے میں نظر دوڑائی تو سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ واقعی کسی لڑکی کا کمرہ تھا۔ بریرہ کو دیکھنا چاہو گی؟ بابر نے ایک امید کے تحت پوچھا تو بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آؤ میں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی رضامندی پر خوش ہوا۔ بابر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔
थोड़ी देर बाद मतलूबा चीज़ लेकर वो वापस आया, जो एक एल्बम थी। उसने एल्बम बेड पर रखा और ख़ुद नीचे फ़र्श पर बैठ गया। ये देखो, ये तब की तस्वीर है जब बरीरा सिर्फ 4 दिन की थी और मैं 5 साल का। उसने एक तस्वीर दिखाई जिसमें 5 साला बाबर गुलाबी कंबल में लिपटी बरीरा को गोद में लिए बैठा था, और आगे ऐसी कई तस्वीरें थीं। ये इसकी पहली सालगिरह की तस्वीर है। बिल्कुल शहज़ादी लग रही है ना? उसने पुरमसरत अंदाज में तायीद चाही तो बीनी ने बेसाख्ता सर हिलाया। वह ऐसे एक एक करके न सिर्फ सब तस्वीर उसे दिखाता गया, बल्कि उनसे जुड़े खूबसूरत किस्से भी सुनाता रहा। बीनी बज़ाहिर तस्वीर देख रही थी, लेकिन दरहकीकत सारी तवज्जो अपने पैरों के नज़दीक फ़र्श पर बैठे बाबर की जानिब थी। वह उस वक्त एक संजीदा बिजनेसमैन या बदले के लिए पागल कोई सितमगर नहीं था। वह इस वक्त बस एक ठाई था जिसके दिल में अपनी बहन के लिए मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत। जब मैं कॉलेज और बरीरा सेकेंडरी में आई, तब तक हम एक दूसरे के पक्के राजदार बन चुके थे, और जब कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी तो हम एक दूसरे का कोई छोटा मोटा राज मम्मी को बता देते थे और मज़े से एक दूसरे की शामत देखते थे। लेकिन इत्तेफाक से उसी दौरान हमें फिर अपना कोई राज छुपाने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो एक दूसरे की पसंदीदा चीज़ों का लालच देकर मदद की मन्नत करते थे। मैं तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ही करता था, क्योंकि मैं अक्सर रात को लेट घर आता था और डैड ने वॉचमैन को हुक्म दे रखा था कि 12 बजे के बाद दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसीलिए बरीरा मेरे लिए चुपके से घर का पिछला दरवाज़ा खोला करती थी। कुछ मासूम यादें दोहराते हुए आखिर में मुस्कुराया। इतनी खालिस, बेरिया और मासूम मुस्कुराहट बेनी ने उसके चेहरे पर पहली बार देखी थी। ये देखो, ये बरीरा की डिग्री पूरे होने के बाद हुई पार्टी की तस्वीर है। उस तस्वीर में वो दोनों बहन भाई मुस्कुराते हुए साथ खड़े थे। बेनी ने अब पहली बार हंसती, खिलखिलाती, सांस लेती ज़िंदगी से भरपूर बरीरा की तस्वीर देखी थी, जिससे पता चला कि वो एक प्यारी सी लड़की थी, क्योंकि जो तस्वीर बाबर ने उस रोज़ कैद खाने में दिखाई थी वो तो एक बेजान लाश की थी, और सीसीटीवी फुटेज में वो उसे ठीक तरह देख नहीं पाई थी। प्यारी थी ना मेरी बहन? बाबर के अंदाज से मोहब्बत थी, बहुत प्यारी। विनी ने बेसाख्ता तस्वीर पर हाथ फेरा। उसका चेहरा तुमसे बहुत मैल खाता है, ख़ासतौर पर आँखें। वो मज़ीद बोली। हाँ, सब यही कहते थे कि हमारी शक्लें मिलती हैं। उसने तायद करते हुए एल्बम का सफ़ा पलटा। शायद बेनी भूलने लगी थी कि वो इस वक्त ऐसे शख्स के साथ बैठी है जो मोहब्बत के नाम पर उसका दिल तोड़ चुका है, और वो उससे खफा थी। ये ज़ावियार है जिससे बरीरा की बात तय हुई थी। ये ज़ावियार के पेरेंट्स हैं, इनकी अब डेथ हो चुकी है, और ये ज़ावियार की फर्स्ट कज़न हुरिया है जिससे बरीरा की अच्छी दोस्ती थी। उसने उसी दावत की एक और तस्वीर दिखाई जिसमें सब साथ खड़े थे। ज़ावियार को देखते हुए बेनी को ये बात तो तस्लीम करनी पड़ी कि वो बिलाशुबा एक वजही मर्द था जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। तो इतने शानदार शख्स को छोड़कर बरीरा ने काशान को क्यों मुंतखब किया था? ये देखो, ये कार्ड बरीरा ने ख़ुद अपने हाथों से मेरे लिए मेरी सालगिरह पर बनाया था। उसने एल्बम के बीच में रखा एक रंग बिरंगी कार्ड उठाकर खोला, जिस पर कुछ यूँ दर्ज था। डियर भैया, हैविंग अ सेंसिबल एंड सुपर स्मार्ट ब्रदर लाइक यू मीन्स नो प्रॉब्लम कैन टच मी and no one can hurt me. You are my superhero. Love you a lot and a happiest birthday. Dear भैया, आप जैसा समझदार और स्मार्ट भाई होने का मतलब है कि कोई मसला मुझे छू नहीं सकता और कोई मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। आप मेरे सुपर हीरो हैं। ढेर सारा प्यारा और सालगिरह मुबारक। कार्ड पर दर्ज तहरीर पढ़कर फिर बाबर का दिल पसीजने लगा, जिसके एक एक हुर्फ से मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। जबकि बेनी की नज़र एल्बम में खुली उस तस्वीर पर थी जिसमें बाबर बरीरा के सामने सर झुकाए खड़ा था और वह खुशी खुशी उसे ताज पहना रही थी। कितने प्यारे दिन थे वो, न जाने किसकी नज़र लग गई हमें। वो भी तस्वीर को देखते हुए तासुब से बोला, मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि मेरी चुलबुली सी बहन इस दुनिया से चली गई है। अभी भी लगता है कि घर के किसी कोने से वह अचानक मुझे पुकारती हुई आ जाएगी या ऑफिस फ़ोन करके कहेगी कि भैया घर जल्दी आइएगा, आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। और मैं काम में उलझ कर लेट नाइट जब घर पहुंचूंगा तो वो हॉल के सोफे पर सोती मिलेगी, जिसने मेरे इंतज़ार में खाना नहीं खाया होगा। तस्वीर पर ऐसे हाथ फेरा था जैसे सच में अपनी बहन को छू रहा हो। कभी कभी इंसान खुद पर मजबूती का खौल चढ़ाते हुए भी थक जाता है, और उसका दिल करता है कि वो किसी के सामने अपना दर्द दिल खोल कर रख दे, जो उसे जज ना करे, सिर्फ एक हमदर्द की हैसियत से उसे सुने और समझे। आज भले ही उन दोनों के दरमियान कई रंजिशें आ गई थीं, मगर इस वक्त बाबर अपने खौल से निकलकर उसके सामने थका हारा बैठा था, जिससे वो चुपचाप सुन रही थी, और वैसा क्यों कर रही थी ये खुद उसने भी नहीं सोचा। जानती हो बेनी, जब मुझे बरीरा की लाश की शनाख्त करने के लिए मुर्दा खाने बुलाया गया था, मैं पूरे रास्ते दिल में बस यही दुआ करते हुए गया था कि काश ये मेरी बहन ना हो। बेशक वो सारी ज़िंदगी गुमशुदा रहे, मगर मुझे ऐसे ना मिले।
میں ڈرتے ڈرتے انسپیکٹر کے پیچھے مردہ خانے میں داخل ہوا جہاں عجیب سی بو اور ویرانیت تھی، جبکہ بریرہ کو تو بدبو اور سناٹے سخت ناپسند تھے۔ سامنے اسٹریچر پر سفید کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے جیسے ہی وہ کپڑا ذرا سا ہٹایا تو میں نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ واقعی میری بہن تھی تو میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے یہ اذیت برداشت کرنی تھی۔ انسپیکٹر کے اسرار پر جب میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو ایک دم ایک خاموش قیامت آ گئی جس نے دور دور تک سب سنسان کر دیا۔ وہ میری بہن ہی تھی، میری بریرہ، جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں بجھ گئی تھیں، مسکراتے لب خاموش ہو گئے تھے۔ کسی بے رحم نے بے دردی سے اس کی عزت تار تار کر کے اس کے پیٹ پر پے در پہ چاقو مار کر اس کی جان لے لی تھی۔ بریرہ! وہ اتنی بری طرح حلق کے بل چلایا تھا کہ پورا مردہ خانہ میری چیخ سے دہل اٹھا تھا۔ میں اس کی لاش سے لپٹ کر بہت رویا تھا، بہت زیادہ۔ میری کوشش تھی کہ میں ابھی روتے روتے وہیں مر جاؤں، مگر میں زندہ رہا۔ یہ اذیت جھیلنے کے لیے میں زندہ رہا۔ اس کی آنکھیں تواتر سے بہہ رہی تھیں، گلا بھاری ہو گیا تھا اور چہرہ ضب کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ایسی ہی پرنم کیفیت بینی کی بھی تھی۔ اس روز کے بعد مجھے کبھی سکون سے نیند نہیں آئی۔ جب بھی سوتا تھا تو بس ایک ہی خواب نظر آتا تھا کہ میری بہن سنسان سڑک پر خود کو بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے مجھے پکار رہی ہے۔ میں بر وقت پہنچ نہیں پایا اور اس درندے نے میری بہن کو نوچ ڈالا۔ اس بہن کو جو مجھے اپنا سپر ہیرو کہتی تھی، اپنا کنگ مانتی تھی۔ تبھی تو اس پاگل نے سچ مچ مجھے تاج پہنایا تھا، مگر میں اس مان اور محبت کا یہ تاج سنبھال نہیں پایا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے ہوتے اسے کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر کوئی بے دردی سے اس کی جان لے گیا، اور میں اسے بچا نہیں پایا۔ میں اچھا بھائی نہیں بن سکا، میں اپنی بہن کو بچا نہیں سکا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے قلب ٹوٹ کر چھلک رہا تھا۔ اس کے ضبط کا بندھن چھوٹ گیا جس کے باعث وہ سر بیڈ پر ٹکائے ہچکیوں سے رونے لگا۔ بینی کا دل بھی بھر آیا تھا اور آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اور بمشکل اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بچوں کی مانند بلک کر روتے بابر کے قریب لائی اور اس کے سر پر پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی ادنا سی کوشش کی۔ ہاں، اسے ہی تسلی دینے کی کوشش کی جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب اس کے درد میں خود بھی سسک رہی تھی۔ جبکہ دروازے پر کھڑا کاشان بھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے۔ اب یادوں کے کانٹے اس دل میں چبھتے ہیں، نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں۔ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں اقرار کہ ہاں تم چلے گئے۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ مجھے تو اس نے رلا دیا۔ یقیناً آپ لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہوئی ہوں گی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔